الحمدللہ میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی یونیورس کی. اس نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی، اتنے پیارے خوبصورت پھول پیڑ پودے بنائے. ہمیں ان سب کے بارے میں لکھنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی ہر اس نعمت کی جو اس نے ہمیں عطا کی. دیکھنے والی آنکھیں، سننے والے کان، بولنے والی زبان عطا کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائنینشیل فریڈم عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت عطا کی ہے الحمدللہ. اتنی دولت کہ مجھ سے جب جتنا چاہے کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے میں اسے کبھی منع نہیں کرتی، اور میں ہمیشہ سب کے کام آتی ہوں. کوشش کرتی ہوں کہ جتنا زیادہ ہو سکے لوگوں کے کام آ سکوں. اور یہ اللہ عز و جل کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس وقت میرے بینک اکاؤنٹ میں بلینز روپے ہیں، اور میں جتنا خرچ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنا ہی زیادہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں منافع کے ساتھ جمع ہوتے ہیں. میں بہت اچھی اور بہت زبردست لائف کوچ ہوں. لوگ میری باتوں کو سنتے ہیں، میری باتوں پہ عمل کرتے ہیں، اور ان کو میری باتیں سننا اچھا لگتا ہے. ایمان اور سلامتی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، یا رب العالمین دنیا کے ختم ہونے تک، میری زندگی کی آخری سانسوں تک میرا ایمان سلامت رکھنا، اور سوائے تیری ذات کے کسی کا مجھے محتاج مت کرنا، نہ مجھے نہ میری آل اولاد کو. قیامت تک آنے والی میری جتنی بھی نسلیں ہیں وہ ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ مالدار رہیں، تیری شکر گزار رہیں، تیرے فضل کی مستحق رہیں، اور لوگوں کے کام آتے رہیں. دولت کو عزت دیں، محبت دیں، تاکہ وہ لوگوں کے کام آ سکیں اور انہیں بھی فائنینشیل فریڈم عطا ہو. میں نے اللہ تعالیٰ سے جتنا بھی جب دل چاہے جتنا اماؤنٹ مینیفیسٹ کرنا چاہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے ڈبل تیبل عطا کیا، اور میں اس چیز کے لیے اللہ عز و جل کی نہایت شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ اللہ تعالیٰ، تھینک یو سو مچ یونیورس. میری اس ریکی کی پاور کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں جس کی وجہ سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لوگ زندگی کی طرف واپس لوٹتے ہیں. میں خود اپنی زندگی کی طرف واپس آئی جب میں زندگی میں ہر چیز سے مایوس ہو گئی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ زندگی بس ختم ہو چکی ہے. اس وقت ریکی کے ذریعے میں نے اپنے آپ کو ہیل کیا، اور اس ہیلنگ کی وجہ سے آج میں آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کو کسی حد تک موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہارتا وہ انسان ہے جو ہار مان لیتا ہے. اپنی ہمت کو کبھی ٹوٹنے مت دیں. اور فائنینشیل فریڈم انسان کے لیے بہت ضروری ہے. پیسے سے خوشیاں نہیں خریدی جاتی، لیکن خوش رہنے والا انسان پیسے کو اٹریکٹ ضرور کرتا ہے. اور کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی نہیں ہے کہ پیسے سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی. اب اگر کوئی ایک چیز خریدنے میں میری خوشی ہے، فار ایگزامپل کہ میں ایک پرس خریدنا چاہتی ہوں جو کہ مجھے بہت پسند ہے، اور وہ میں خرید نہیں سکتی ہوں کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. اور اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوں اور میں وہ پرس خرید لوں تو میں خوش ہو جاؤں گی، یعنی کہ میں پیسے سے خوشیاں بھی خرید سکتی ہوں. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ جس کے پاس ہوتا ہے اس کو پرسکون نیند نہیں آتی. تو ایسا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو پیسے کو اپنے پاس چھپا کے رکھتے ہیں بغض اور کینے کے ساتھ، جو پیسے کو دوسروں کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دولت میں اور زیادہ اضافہ کرتا ہے، کیونکہ خواہشات جو ہوتی ہیں نا وہ بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن ضرورتیں اللہ تعالیٰ غریبوں کی بھی پوری کر دیتا ہے. اگر آپ اپنے پیسے کی چاہت کو اس چیز میں کنورٹ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی دولت عطا فرما کہ میں تیرے بندوں کے کام آ سکوں، ان کی مدد کر سکوں. زندگی میں جب کبھی کسی بھی مقام پہ کوئی مجھ سے مدد کا طلبگار ہو تو میں اسے انکار نہ کر سکوں. مجھے اتنا دولت مند بنا کہ میں تیرے بندوں کے کام آ سکوں، مجھے اتنا دولت مند بنا کہ میں خوش ہو جاؤں اور تیری راہ میں اتنا خرچ کروں کہ تو خوش ہو جائے. اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بڑا مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت عظیم و شان ہستی والا ہے. اس سے چھوٹا مانگیں یا بڑا، اس نے دینا وہی ہے جو آپ مانگیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کی شان کریمی کے مطابق مانگیں. بڑے خواب دیکھیں اور بڑے انسان بنیں، لوگوں کے کام آئیں. پیسہ آپ کے پاس آئے تو خود کو خدا سمجھنا چھوڑ دیں.
پیسے کو انجوائے کریں، لوگوں کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کریں، خرچ کریں، لوگوں کی مدد کریں، انسانیت کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، اور رزق حلال کو کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور یہی تربیت آپ اپنے بچوں کو بھی دیں، جس سے ان کے دل میں بھی یہی ساری چیزیں پیدا ہو، اور نسل در نسل آپ کے خاندان میں یہ بات چلتی چلی جائے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو وہ آپ کے پاس کسی کی امانت ہے، کسی ضرورت مند کی امانت ہے۔ کوئی ضرورت مند اگر آپ کے دروازے پہ آتا ہے تو آپ نے اس کی مدد کرنی ہے، یہ نہیں کہ اس کو دھتکار دینا ہے یا 5-10 روپے دے کے اسے جان چھڑا لینی ہے۔ اگر کوئی پیشہ ورانہ مانگنے والا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سفید پوش انسان ہے تو کوشش کریں کہ اس کی مشکل کو سنیں، توجہ سے سنیں، اور سننے کے بعد جتنا ممکن ہو سکے اس کی مدد کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی راضی ہوں گے، اور آپ کے معاملات بھی بہتر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اپنے لیے فائنینشیل فریڈم مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، پیسے سے محبت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ مجھے پیسوں سے بہت محبت ہے، مجھے دولت مند بننے کا بہت شوق ہے، اور میں دولت مند ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے جو میں نے اپنے رب سے مانگا ہے وہ مجھے ضرور ضرور ملے گا۔ ایک خوبصورت گھر، ایک خوبصورت برانڈ نیو گاڑی، اور بہت ساری دولت، جس سے میں اپنی زندگی کے، اپنے بچوں کے اور اپنے ذات سے منسلک لوگوں کی لائف کو لگژری بنا سکوں، اپنے والدہ کے لیے بہتری کے معاملات کر سکوں۔ میں اسی لیے کہتی ہوں کہ میں بہت دولت مند ہوں، میرے پاس بہت پیسہ ہے، الحمدللہ مجھے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے۔